قلب کا کیا تعلق ہے، عقل کا مقام کیا ہے اور قلب کا مقام کیا ہے؟ بنیادی طور پر دل کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق جو ہے وہ ہماری سمع اور بصر کے ساتھ ہے. دل کا ایک حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ سرخ ہے، یہ سبز ہے، یہ سیاہ ہے. ایک چیز ہماری آنکھ کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور دوسری چیز ہم جب آواز سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ کس چیز کی، فلاں کی آواز ہے، فلاں کی آواز ہے، یہ بول بھی رہا ہے یا نہیں بول رہا. دل کے ایک خانے میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آنکھ کا کام کرتا ہے، وہ سننے کا کام کرتا ہے، اور دوسری جو چیز ہوتی ہے اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا ہے. وہ چیزوں کے درمیان فرق کرتی ہے. جب کسی کو چیز کو دیکھتی ہے تو اس کو پوری طرح سے اپنے حصار میں لے لیتی ہے، اور حصار میں لے کر اچھائی اور برائی کے فیصلے کرتی ہے. بنیادی طور پہ یہ عقل جو ہوتی ہے یہ بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس عقل کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس کی مثال جو عرفاء دیتے ہیں وہ اینٹ کی دیتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ایک اینٹ ہے، وہ مٹی ہے، رقیق اور خسیس مٹی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اندر جب پانی ملتا ہے تو یہ گارا بن جاتی ہے. لیکن یہ جب گارا بنتی ہے تو اتنی پختہ نہیں ہوتی. آپ جہاں پر اس کو چاہتے ہیں لگا دیتے ہیں اور جہاں سے چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ایک جگہ پہ لگانے کے بعد پھر پانی ڈال کے اور جگہ پہ لگا دیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ عقل ہوتی ہے یہ بل کھاتی ہے، اپنے فیصلے بدلتی ہے، کبھی یوں ہو جاتی ہے اور کبھی چیزوں کے درمیان فرق نہیں کر پاتی. کمزور اور مضبوط کے درمیان تفریق میں خود کمزور ہوتی ہے، کبھی اچھائی کے خلاف فیصلہ کر جاتی ہے اور کبھی اچھی چیز کو ریجیکٹ کر جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی تک یہ پختہ نہیں ہوئی ہوتی. اگلے مرحلے میں جب اس کی اینٹ بن جاتی ہے تو یہ کسی دیوار میں جا کے نصب ہو جاتی ہے. اب اگر اس کو گراتے ہیں تو پوری دیوار کو گرانا پڑتا ہے، اگر اس کو نکالتے ہیں تو یہ اپنا رکھنا ظاہر کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو پھر اس کو مار کے پیٹ کے دوبارہ پھر اینٹ بنانے کی کوشش کریں تو وہ پھر مٹی ہی ہے. اور جس وقت یہ اینٹ جا کر آگ پہ پک کے تیار ہو جاتی ہے، اب اس اینٹ کو آپ جہاں پہ لگاتے ہیں یہ وہیں پہ پڑی رہتی ہے، اب یہ اپنی صورت بدلتی نہیں ہے. اس لیول پہ آ کے جو علم ہوتا ہے وہ ہمارا وہ علم الیقین ہو جاتا ہے کہ وہ عقل جو بنیادی طور پہ پختہ تھی بل کھاتی تھی، اور جس وقت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب تسلسل سے ملتا گیا تو اب یہ اپنی عقل اور کے خلاف باتیں کرتا ہے تو اس سے نفس مضبوط ہوتا ہے. بچہ ہوتا ہے ایک وقت تک وہ مقطوع القلم ہوتا ہے، اس کی اچھائی یا برائی کا اس کو گناہ نہیں ہوتا، نہ اس کو ثواب ہوتا ہے. لیکن جب بچہ سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے اب اس کا گناہ اس کے نفس کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کی نیکی اس کی عقل کا نتیجہ ہوتا ہے. اب اگر وہ اپنے نفس کی باتوں کو پورا کرتا ہے تو اس سے دل کمزور ہوتا ہے، جس کو شروع میں ہم نے اضطراب قلب سے تعبیر کیا ہے. اور اگر انسان اپنی عقل کی بیس پہ چلتا ہے تو پھر اللہ کے قرب کی باتیں کرتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے جس سے دل مضبوط ہو، دل کمزور نہ ہو، اس قسم کے فیصلے کرتا ہے. اور اس کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے تھے سلونی ان ترک السماوات انی عارف بہا من ترک الارض، لوگوں مجھ سے آسمان کے راستے پوچھا کرو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. سلونی ان ترک السماوات، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھا کرو، انی عارف بہا من ترک الارض، میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے زیادہ جانتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ زمین کے رستوں کو نہیں جانتے تھے؟ لیکن عارف جب فرمایا کہ زیادہ جانتا ہوں تو انسان ہمیشہ زیادہ اس چیز کو جانتا ہوتا ہے جس کی طرف اس کی
توجہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی کشش زیادہ ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں زندگی میں اگر ہمیں دو کام کرنے پڑتے ہیں، ایک کام وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے شوق کے پیش نظر کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا کام وہ ہوتا ہے جو مجبوری کے پیش نظر کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ حسن اسی کام میں آئے گا جو انسان کے شوق کے پیش نظر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اگر سوال کرو گے نا آسمانوں کے رستوں کے، تو آپ فرماتے ہیں میں تمہیں زیادہ بہتر طریقہ سے اس کی رہنمائی کر سکوں گا بجائے اس کے کہ تم مجھ سے زمین کے رستوں کا سوال کرو. تو یہ آسمان کے رستے کیا ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں؟ اور جس وقت انسان زمین کے رستوں کو چھوڑ کے، جس وقت انسان زمین کے رستوں کا سوچتا ہے نا، اس وقت انسان کا دل ناسوتی ہوتا ہے، مادی دل ہوتا ہے اس کا. اور جس وقت انسان آسمان کے رستوں کو سوچتا ہے تو اس وقت انسان کا دل سماوی ہو جاتا ہے، آسمانی دل ہو جاتا ہے. اس کی توجہ کی وجہ سے اس کا دل جو ہوتا ہے وہ سماوی ہو جاتا ہے. اچھا، اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ رستے کون سے ہیں جن کو آپ نے فرمایا کہ میں زمینی رستوں سے زیادہ آسمانی رستوں کو جانتا ہوں. یہ آسمانی رستے کون سے ہیں؟ آسمانی رستے وہ ہیں جو رب کی طرف جاتے ہیں، جو ملکوت کی طرف جاتے ہیں، جو انسان کی روح کے جہان سے تعلق رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی روح کا یہ جہان تو ہے نہیں، یہ تو ناسوتی ہے، اور اس کا تعلق بھی ناسوت سے ہے جسم کا، اور روح جو ہے وہ ملکوتی ہے. تو ملکوت جب بھی ہم اشارہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے تو ساری کائنات میں، لیکن جب بھی اشارہ کرتے ہیں تو آسمانوں کی طرف کرتے ہیں، بلندیوں کی طرف کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کو لایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ رب کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اوپر ہے. تو حضور فرمانے لگے یہ مسلم ہے، یہ مومن ہے، یہ مومنہ ہے. تو آسمانوں کے رستے وہ ہیں جو انسان کو اپنے رب سے ملاتے ہیں، اور وہ رستہ توبہ ہے، وہ رستہ زہد ہے، وہ رستہ مجاہدہ ہے. جو رب سے ملاتا ہے وہ تشکیل کردار ہے. جو رستے رب کی طرف جاتے ہیں وہ ہیں جس سے انسانیت کو تکلیف نہیں ہوتی، انسانیت اس سے راضی رہتی ہے. اب یہ رستے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسی کی ہمیشہ تعریف کرتے تھے اور اسی کی ہمیشہ تعلیم دیتے تھے. اور جس وقت انسان ان رستوں پہ چلتا ہے تو آگے چل کے انسان کو ایک اور چیز ملتی ہے. طبیعت کے اندر اس کو صاحب جو طریقت لوگ ہیں انہوں نے کھٹکے کا نام دیا ہے. یہ کھٹکے کی 4 اقسام ہیں. پہلا کھٹکا ہوتا ہے کہ بندہ نقصان سے پہلے خبردار ہو جاتا ہے، بندے کا باطن بتا دیتا ہے کہ اس رستے پہ چلے گا تو آگے نقصان ہے. اس کو آپ نے کبھی آپ تصوف کی کتابیں پڑھیں تو ایک لفظ آتا ہے کہ فلاں بندہ کام کر رہا تھا تو ہاتھ پہ غیبی سی آواز آئی کہ یوں کر لو. اس کی وہ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادم تھے، آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا کہ کبھی کعبے کا اس طرح سے طواف کروں کہ میں اکیلا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک دن بڑا طوفان آیا، بارش آئی، بادل گرجے، مطلب تیز ہوا چلی، حرم خالی ہو گیا. میں اکیلا کعبے کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مولا دیکھ یہ تیری عبادت ایسی ہے، میں اکیلا کر رہا ہوں، کوئی اور دنیا میں اس وقت اس عبادت میں مصروف نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ یا اللہ تو ایسا کر کے مجھ سے نا گناہ کی طاقت چھین لے کہ کبھی گناہ نہ کروں میں. جس وقت یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہاں پہ وہ آواز آئی کہ ابراہیم بن ادم اگر میں لوگوں سے گناہ کی طاقت چھین لوں تو پھر میں اپنی رحمت کا کیا کروں گا. میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے. اگر میں گناہ کی طاقت چھین لوں تو میں اپنی رحمت کا کیا کروں گا. یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ یہ من سے آتی ہے. آپ کا ایک شعبہ ہے، جب تسلسل سے آپ کو اس شعبے میں مہارت ہو جاتی ہے تو کام کرنے سے پہلے آپ کو ایک خیال آ جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا.
اسی طرح سے جب اللہ سے بندے کا تعلق ہو جاتا ہے نا تو اس وقت من بتانے لگ جاتا ہے کہ تیرا رب کی راضی کس میں ہے. اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسم، گناہ کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم محاک فی نفسک، جب تو گناہ کرے گا تیرے من میں اضطراب پیدا ہوگا، تیرے من میں کھٹکے گا. اور پوچھا مل بر، نیکی کیا ہے؟ فرمایا الحسن الخلق، نیکی وہ ہے جب کرے گا تو تیرے خلق کے اندر اطمینان آئے گا، خلق عادات کو کہتے ہیں، تیرے جسم میں سکون آئے گا. فرمایا کھٹکے کی پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ تمہیں قبل از وقت مستقبل کا پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا کر دیتا ہے. اور دوسری چیز جو ہوتی ہے کبھی یہ فرشتوں کی طرف ہوتا ہے. جب یہ فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ عبادت میں اضافہ کرو. جس وقت عبادت میں اضافے کے لیے من ابھار رہا ہو تو فرمایا کہ اب تمہاری ناسوتیت نکل کے ملکوتیت بننے شروع ہو گئی ہے، تمہارے اندر برائی کی طاقت کم ہو گئی ہے اور اب تمہارے اندر اچھائی کی طاقت بڑھنے لگ گئی ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر نفس کسی چیز کی چاہت کرے، چاہیں کہ یار یہ لے لیا تو اب یہ بھی لے لیں، کہتے ہیں یہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے. ابھی ملکوتیت کم ہے اور نفسانیت زیادہ ہے، اسی لیے خواہشات بڑھ رہی ہیں. اور کبھی گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف نیکی ہوتی ہے اور دوسری طرف گناہ ہوتا ہے، مگر طبیعت دھکیل رہی ہوتی ہے کہ نہیں کر لو، خیر ہے ادھر چلو. جس وقت یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر دوستی شیطان سے زیادہ ہوتی ہے. ان چار چیزوں میں اگر انسان اپنے آپ کو تولنا شروع کر دے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ڈائریکشن صحیح ہے یا غلط ہے.